کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے تھا اور اس کا جو حل پارلیمان کی طرف سے بھی دیا گیا، جو حکومتی اتحاد کے سیاسی قائدین کی طرف سے بھی دیا گیا، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا بہت سارے اور طبقات نے بھی اس پہ اپنی رائے دی کہ یہاں پہ ان دو معزز جج صاحبان جنہوں نے اپنے آپ کو کیس سے الگ کر لیا تھا، ان کے علاوہ جو فل کورٹ ہے وہ بیٹھتی اور اس پہ فیصلہ دیتی۔ تو جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے اس پہ میں تو دکھ اور افسوس کا اظہار ہی کر سکتا ہوں۔ اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک میں جاری ایک سیاسی اور آئینی بحران نظر آ رہا ہے وہ اور زیادہ سنگین ہوگا، وہ اور زیادہ گہرا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ آج ساتھ ہی ایک 6 رکنی بینچ بنا دیا گیا جس کی سربراہی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کریں گے، اور اس میں 5 اور جج صاحبان جن میں جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس اظہر رضوی صاحب شاید شامل ہیں، اور ایک اور نام بھی ہوں گے، ان پہ مشتمل یہ بینچ ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اٹارنی جنرل نے جو کل آرگیومنٹس دیے تھے اور ہمارا جو پارلیمان میں بھی موقف تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ نے جو 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا، اور انہوں نے روکا تھا کہ جب تک فل کورٹ میٹنگ ہوتی نہیں اور جب تک 184(3) کی جورسڈکشن کے حوالے سے رولز نہیں بن جاتے یا اس پہ قانون سازی نہیں ہو جاتی، جو 184(3) کے مقدمات یعنی کہ از خود نوٹس کے مقدمات یا سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن کے مقدمات ہیں، ان پر سماعت نہ کی جائے۔ تو 3 رکنی بینچ نے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو رد کر دیا، اور پھر حیران کن بات یہ ہے کہ ساتھ ہی ضرورت محسوس کی کہ 6 رکنی بینچ کی ضرورت ہے، یہ سرکولر سے یا ایگزیکٹو آرڈر سے مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آیا۔ تو یہ پھر اس بات کی دلیل ہے جو کہ بہت سارے وکلاء نے بھی کہا، پارلیمنٹیرینز نے کہا، کل عدالت میں اٹارنی جنرل صاحب نے اس پہ بحث بھی کی، الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی اس پہ بحث کی کہ جوڈیشل پروپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، اور قانون کا یہ تقاضا ہے، آئین کا یہ تقاضا ہے کہ آپ پہلے اس مقدمے کے حوالے سے فیصلہ کریں اور اس مقدمے پہ کارروائی اس کے بعد کریں تاکہ جو عدالت عظمیٰ کے فیصلے ہیں ان کی صحیح طور پہ ان کی روح کے مطابق ان پہ عمل ہو سکے۔ ایک پوائنٹ تو یہ تھا۔ دوسرا، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ جب 1 مارچ کو فیصلہ آیا تو اس روز بھی ہمارا یہ موقف تھا کہ جو از خود نوٹس کیس 1/2023 تھا وہ 3 کے اگینسٹ 4 ججز کی اکثریت سے وہ خارج ہوا، اور 4 معزز جج صاحبان نے کہا کہ ہم ان پٹیشنز کو 184(3) کے جو دائرہ کار سے باہر سمجھتے ہیں، یعنی کہ جو پیرامیٹرز ہیں 184(3) کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، اور وہ پٹیشنز مینٹینیبل نہیں تھیں، یعنی کہ وہ کوئی آرڈر نہیں تھا جس آرڈر کو بنیاد بنا کر یہ موجودہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ انیشیٹ کی گئیں۔ اس انتہائی اہم آئینی معاملے کو حل کرنے کے لیے، اور بالخصوص جب 4 جج صاحبان نے اپنے اپنے فیصلوں میں بھی لکھ دیا اور جب تفصیلی فیصلہ جات آئے تو وہ تو بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ 4 معزز جج صاحبان نے وہ پٹیشنز خارج کی ہیں۔ ان 4 معزز جج صاحبان کے فیصلے جوڈیشل فائل پہ موجود ہیں۔ 3 معزز جج صاحبان جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ پٹیشنز مینٹینیبل ہیں، اور الیکشن کمیشن کو ہدایت کی کہ وہ صدر اور گورنر کے پی سے الیکشن کی تاریخیں لیں اور اس کے مطابق الیکشنز کروائیں۔ جو 2 جج صاحبان ریکیوز کر گئے تھے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ کہاں پہ ریکیوز کیا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس 9 رکنی بینچ کی فائل میں ان 2 جج صاحبان کا کوئی حکم نہیں ہے، نہ عبوری حکم ہے نہ فائنل حکم ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ قرین انصاف اور آئین اور قانون کی منشا کے عین مطابق تھا کہ 4 کے فیصلے کو مانتے ہوئے، یا اس ابہام کو ہی دور مان لیا یہ ابہام ہے، تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے فل کورٹ بیٹھتی، وہ بھی نہیں بیٹھی۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کل ایک اور راستہ سجیسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی اس معاملے کو حل کیجئے، کیونکہ اس کا جو ملکی حالات جس سے ملک گزر رہا ہے اور جو ہمارے سیکیورٹی کے اور معاشی حالات ہیں ان میں اگر سیاسی اور آئینی بحران بھی شامل کر دیا جائے تو یہ ملک کی خدمت نہیں ہوگی، یہ اور مسائل بڑھائے گا۔ تو ایسے میں اٹارنی جنرل صاحب نے کل آفر دی تھی، انہوں نے ایک مشورہ بلکہ دیا کورٹ کو پرنسپل لا آفیسر ہونے کے حوالے سے
کہ آپ جو باقی 6 جج صاحبان ہیں جو ان پروسیڈنگز کا حصہ نہیں رہے ان پہ مشتمل ایک بینچ بنا دیں، لیکن وہ 6 یا 7 جج صاحبان تھے، وہ استدعا بھی جو ہے وہ بھی رد کر دی گئی۔ تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ جو اندیشہ ہے پاکستانی قوم کا کہ ہمارے ملک کی جو اعلیٰ ترین عدالت ہے اس میں تقسیم ہے، اور تقسیم کا تاثر ختم کرنا ادارے کے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ادارے کے سربراہ کے طور پہ چیف جسٹس صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے اس اہم آئینی اور قانونی مسئلے کو فل کورٹ میں لے کے جاتے